أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گی، صحت و تندرستی کے ساتھ ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام تر آزمائشوں سے، مشکلات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے ہماری حفاظت کرے اور صحت، سکون اور خوشیوں اور راحتوں سے ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے. تو میری بہنوں، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخبیثات للخبیثین. الخبیثات، خبیثات کس کی جمع ہے میری بہنوں؟ خبیثہ کا. خبیثتن یعنی خبیث عورت، اور خبیثات مطلب خبیث عورتیں. للخبیثین، خبیث مردوں کے لیے ہے. دیکھیے اینا میں، اینا جب آتا ہے تو مرد مذکر کا ترجمہ ہوتا ہے، اور آت کسی لفظ میں آتا ہے تو عورتوں کے لیے وہ چیز ہوتی ہے نا. تو خبیث عورتیں، للخبیثین خبیث مردوں کے لیے ہے. والخبیثون اور خبیث لوگ یا خبیث مرد، للخبیثات خبیث عورتوں کے لیے ہے. والطیبات، اب طیبات کس کی جمع ہے؟ طیبتن کی جمع ہے نا. طیبتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاکیزہ. تو والطیبات پاکیزہ عورتیں، للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے ہے. والطیبون للطیبات اور پاکیزہ مرد جو ہے پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون. اولئک یہ سب، مبرؤون، مبرؤون کس سے ہے؟ بری سے، یعنی سارے لوگ جو ہے بری ہے. کس چیز سے بری ہے؟ مما یقولون، ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں. یہ کس کی طرف اشارہ ہے میری بہنوں؟ یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف، واقعہ افک کی طرف، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تھا. اور منافقین جو ہے یہ الزام لگانے میں بہت پیش تھے، بہت پروپیگنڈا کیا تھا، بہت زیادہ جو ہے باتوں کو اڑایا گیا تھا، الزام تراشی کی گئی تھی، اور اس چیز کو بہت ہوا دی گئی تھی تاکہ مسلمانوں کی اخلاقی برتری پر جو ہے نا ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جائے. تو انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ یہ لوگ، یہ جو پاکیزہ لوگ ہیں جن پر باتیں بنائی جا رہی ہے، جن کا پاک، ان کا دامن پاک ہے، وہ پاک ہے، یعنی وہ بری ہے، وہ پاک ہے ان باتوں سے. مما یقولون جو لوگ بنا رہے ہیں، جو فضول باتیں جو لوگ کر رہے ہیں، ان سے وہ لوگ پاک ہے. لہم مغفرۃ و رزق کریم. لہم ان کے لیے مغفرت ہے نا. مغفرت کا مطلب ایک تو ہوتا ہے مغفرت، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا میری بہنوں کہ ڈھانپ دینا ہے نا. ان کے لیے مغفرت ہے، وہ رزق کریم، اور پاکیزہ رزق ہے. میری بہنوں دیکھیے کہ یہاں پر بڑی اہم بات فرمائی جا رہی ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہے نا. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ آپ سمجھیے کہ ہم اس کو خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں کتنے تجربات ہم کو ہوتے رہتے ہیں. کبھی ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا شخص جو کہ نیک ہو، طاہر ہو، طیب ہو اور پاکیزہ ہو، کوئی ایسی عورت کے ساتھ نباہ کر لے جو اس کی بیوی ہو، اور وہ زناکار ہو، اور بولتے ہیں نا فحاشی کی مرتکب ہو رہی ہو، اور بدچلنی کی مرتکب ہو رہی ہو. تو کوئی طیب، طاہر اور پاکیزہ شخص اس کے ساتھ نباہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے نا. اسی طریقے سے کوئی عورت بھی ایسے شخص کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی جو ان ساری اخلاقیات کا مالک ہو. کجا کے نبیوں کی بات، نبی انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں میری بہنوں، تو دنیا میں پاکی، صفائی، ظاہری اور باطنی ہر طرح سے ایک مثالی شخصیت ہوتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ ازواج بھی جو ہے نا انہی کی مناسبت سے عطا فرماتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں. ان کو ازواج مطہرات بھی اللہ تعالیٰ نے پاکی، صفائی یعنی ظاہری اور اخلاقی برتری میں آپ ہی کی مناسب شان سے عطا فرمائی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب میں ممتاز ہے میری بہنوں.
ہے نا. تو یہاں پر ہمیں فرمایا جا رہا ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ آئندہ اگر کوئی الزام کسی پر لگاتا ہے تو لوگ اس پر اندھوں کی طرح سے اس کی بات بس سنتے ہی مان نہ لیا کریں، بلکہ اپنی آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ کس پر الزام لگایا جا رہا ہے، کیا الزام لگایا جا رہا ہے، اور وہ کس طریقے سے کسی طرح چسپاں ہوتا بھی ہے نہیں، ہے نا. یہ جو ہے نا مطلب ایسا نہ ہو کہ اس کی کسی بھی احمق یا خبیث نے کوئی منہ سے بات خارج کر دیا تو لوگ اسے مان لیں، ہے نا. جیسے کہ عبداللہ بن ابی نے جو ہے اس چیز کو بہت ہوا دی تھی. تو دیکھا جائے کہ کس پر الزام لگایا جا رہا ہے، بولنے والا کون ہے اور لگایا کس پہ جا رہا ہے. تو انسان کی عقل، انسان کی سمجھ، انسان کی سوچ اس کو اس بات کا بولتے ہیں نا صحیح وہ ہوتی ہے. دیکھیے کسی پر بھی الزام لگتا ہے تو انسان اگر سنی سنائی بات سن بھی لے تو اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے نا. کتنے واقعات ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ بات کسی کے متعلق پھیلتی ہے لیکن ہم فوراً بول پڑتے کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ہے نا. وہ تو پاک دامن ہے. تو یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھنا ضرور چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور کس کے متعلق کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات میری بہنوں یہاں پر دیکھیے کہ یہ یہاں پر ایک تو مطلب لیا گیا ہے کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے نا، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہے. اور یہاں پر دوسرا مطلب مفسرین لیتے ہیں کہ اس سے مراد خبیث باتیں ہیں، یعنی بری باتیں ہیں، یعنی بری باتیں بری لوگوں کے لیے ہے. اور یہ جیسے کہ بولتے ہیں نا بری باتیں سے مراد کیا ہے، جیسے کہ اسکینڈل پھیلانا، فحاشی کی گندگی کی باتیں کرنا، غیبت کرنا، چگلی کرنا، یہ بات خبیث کو ہی زیب دیتی ہے. اور اچھے لوگ جو ہے اس طرح کی گفتگو میں حصہ نہیں لیتے. تو اس سے مراد کچھ لوگوں نے خبیث باتیں بھی لیا ہے. اور تیسری رائے بھی اس کے متعلق موجود ہے کہ اس سے مراد پھر برے اعمال ہے، خبیث اعمال، برے اعمال، گناہ والے اعمال، ہے نا. تو گناہ والے اعمال یا خبیث اعمال خبیث لوگ کرتے ہیں اور خبیث اچھے اعمال اچھے لوگوں کے لیے ہے. تو اس طرح 2-3 مطلب اس کے لیے گئے ہیں جو کہ ہمیں تفاسیر کے اندر ملتے ہیں. اور یہ کیا کہنا چاہیے، یہ آیت کے الفاظ میں ان تمام تفسیروں کی گنجائش بھی موجود ہے نا. لیکن یہ جو ہے اس میں پہلا مفہوم دل کو لگتا ہے کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے، یعنی پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے. دیکھیے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، تم داخل مت ہو، بیوتن، گھروں میں، یعنی عام گھروں میں تم داخل نہ ہو، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوائے، جو تمہارے گھر نہ ہو، کسی اور کے گھر میں تم داخل نہ ہو، حتیٰ، یہاں تک کہ تستانسو، یہاں تک کہ تم رضا نہ لے لو. یعنی تستانسو کا جو لفظ ہے میری بہنوں یہ بہت اہم ہے. یہاں پہ تستاذنو نہیں فرمایا گیا ہے نا. تستاذنو فرمایا جاتا تو کیا مطلب ہوتا کہ جہاں تک کہ تم اجازت لے لو گھر والوں کی تب تک کہ داخل نہ ہو. لیکن یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے، حتیٰ تستانسو. اس میں یہ بہت اہم لفظ ہے، اس کے اندر انس کا معنی پایا جاتا ہے میری بہنوں. ہم اردو میں بھی انس کا یا مانوس ہونے کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو اس کے مطلب یہ ہے کہ جب تک تم گھر والوں کی انسیت معلوم نہ کر لو کہ وہ تم کو بلانا پسند بھی کرتے ہیں، چاہتے بھی ہیں تم اس وقت ان کے گھر جاؤ، یا نہیں پسند کرتے، کہیں تم زبردستی ان کے گھر پہ مسلط تو نہیں ہو رہے ہو، تو جب تک کہ تمہیں انسیت پتہ نہ چل جائے کہ وہ ہم اپنے گھر میں بلانا چاہتے تب تک کہ تم داخل نہ ہو. تو یہاں پہ تستانسو کا لفظ جو ہے بہت اہم ہے میری بہنوں. اور پھر کیا ہے، وہ تسلموا علی اہلہا، اور تم سلام کر لو علی اہلہا، ان کے اہل کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے گھر والوں پر، یعنی گھر والوں پر سلام نہ بھیج دو جب تک داخل نہ ہو. ذالکم خیر لکم، ذالکم یہ خیر ہے نا، بہتر ہے تمہارے لیے. لعلکم تذکرون، توقع ہے کہ تم جو ہے نصیحت حاصل کرو گے، اس کا خیال رکھو گے. پھر اگلی آیت بھی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ میری بہنوں کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم نہ پاؤ اس میں احدن کسی کو بھی، یعنی کوئی ہے نہیں گھر میں، گھر خالی ہے، کوئی فرد موجود نہیں ہے، تو فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو داخل مت ہونا اس میں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. یعنی یہ کہ اگر کسی کے گھر آپ جا رہے ہیں اور صاحب خانہ کو آپ نے فون کیا، وہ موجود نہیں ہے، اور اگر وہ کہے کہ بھائی بازو میں چابی رکھیے، کھول کے بیٹھ جاؤ، میں ابھی پہنچ رہا ہوں، تو اس صورت میں تو انسان پہنچ سکتا ہے. یعنی جب تک کہ اس کو اجازت نہیں مل جائے، گھر خالی ہے تو خالی گھر میں داخل ہونے سے منع کیا جا رہا ہے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، وَإِن، اور اگر قیلا کہا جائے تم سے، کیا کہا جائے کہ ارجعوا، لوٹ جاؤ.
فرجعو تو لوٹ جاؤ، یعنی اگر یہ اجازت نہیں ملے لوٹنے کے لیے کہا گیا ہے تو لوٹ جاؤ، ہوا ازکی لکم، تو یہ کیا ہے؟ بہتر طریقہ ہے نا، یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھیا تھوڑی وقت کے بعد آنا، یا ابھی میں مل نہیں سکتی، ابھی آ نہیں سکتی، تم لوٹ جاؤ پھر سے آ جانا، تو اس کو انسان اپنی انا کا مسئلہ بنا دیتا ہے، تو یہ کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں اگر اس کے پاس موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ چلے جاؤ تو لوٹ جاؤ، تو لوٹ جانا چاہیے، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، علیم، جاننے والا ہے۔ ایک بار ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں میری بہنوں، یہاں پر کیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج دو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے، امید ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو گے یا تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر کسی کو نہ پاؤ گھر میں، گھر خالی ہو، تو جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے تم جو ہے داخل نہ ہو۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اور واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ میری بہنوں دیکھیے کہ یہ بہت اہم آیت ہے، اور ہمارے لیے بہت عملی طریقہ اس میں موجود ہے کہ ہم بھی اس آیت میں آج سے ابھی سے جب سے ہم سنیں ہم جو ہے اس پر عمل کرنے کی شروعات کر دیں۔ کیونکہ میری بہنوں دیکھیے کہ زمانے جاہلیت میں کیا تھا نا کہ اہل عرب کا طریقہ تھا کہ جب وہ کسی کے گھر جاتے تھے تو حییتم صباحاً حییتم مساحاً، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا صبح بخیر، شام بخیر، گڈ مارننگ کہتے ہوئے یا گڈ ایوننگ کہتے ہوئے کسی کے بھی گھر میں یوں ہی بے دھڑک گھس جایا کرتے تھے۔ تو بسا اوقات کیا ہوتا تھا پھر کہ عورتوں پر ایسی حالت میں نظر پڑ جاتی تھی جو نگاہ پڑ جاتی تھی کہ ان پر نہیں پڑھنی چاہیے ہوتی تھی، یا کوئی صاحب خانہ کسی اہم چیز میں مصروف ہوتے، یا جو بھی ان کی، ظاہر ہے ہر انسان کو اپنے گھر میں پرائیویسی کا حق ہوتا ہے نا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو یہ پرائیویسی کا حق دے رہا ہے کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے رہنے کی جگہ میں اس کو یہ حق حاصل ہے، اور کسی دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے تخلیے میں، یعنی اس کی پرائیویسی میں اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر خلل انداز ہو۔ اور اس حکم کے نازل ہوتے ہی میری بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے میں جو ہے اس کے آداب اور قواعد اور قوانین جاری فرما دیے، اس کے بارے میں ہم لوگ جو ہے بات کرتے ہیں۔ تو میری بہنوں دیکھیے کہ پہلے جب استئذان کا قاعدہ مقرر کیا گیا، یعنی اجازت طلب کرنے کا قاعدہ مقرر کیا گیا، تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا، آداب معلوم نہیں تھے کہ کس طریقے سے اجازت لی جائے۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دروازے پر پکار کر کہنے لگا علی جو، کیا میں گھس جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی سے فرمایا کہ یہ شخص اجازت مانگنے کا طریقہ نہیں جانتا، ذرا اٹھ کر اسے بتاؤ کہ یوں کہنا چاہیے، السلام علیکم ادخلو، کیا السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ پھر جب اس شخص نے اس طریقے سے اجازت مانگی تو آپ نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ پھر اسی طرح میری بہنوں اجازت طلب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ دروازے کے بالکل بھی سامنے کھڑے نہ ہوں، ہے نا، دروازے کے دائیں طرف یا بائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے، تاکہ گھر کا کوئی فرد دروازہ کھولے تو اجازت ملنے سے پہلے ملاقاتی کی نظر اندر تک نہ چلی جائے، ہے نا۔ اجازت تو اسی لیے مانگ رہے ہیں نا کہ نظر داخل ہونے سے پہلے جو ہے پتہ چل جائے کہ سامنے والا چاہتا بھی ہے کہ ہم آئیں یا نہ آئیں۔ تو اس کے لیے کیا ہو کہ بالکل بھی دروازے کے سامنے انسان کھڑے نہ ہو، اس کے دائیں طرف یعنی سیدھی طرف کھڑے ہو جائے، یا لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ کھڑی ہو جائے، یا پھر گھما کر اپنا چہرہ دوسری طرف گھما لے، ہے نا، بیل بجا کر بالکل بھی ایک دم دروازے سے نگاہ لگا کر نہیں رکھنا چاہیے، بہت غلط بات ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بہنوں کہ جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت کا کیا موقع باقی رہا، ہے نا۔ اجازت تو اسی لیے کہ نگاہ داخل نہ ہو۔ اسی طریقے سے میری بہنوں کسی کے گھر کے سوراخ سے، کسی کی کھڑکیوں سے، کسی کے گھر کی دراز سے یہ جھانکنا، یہ بھی ہے نا جو بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں باہر سے جھانکا، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیر ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، تو آپ اس کی طرف اس طریقے سے بڑھے میری بہنوں کہ ایسا لگتا تھا ابھی اس کے پیٹ میں چبھو دیں گے،
ہے نا. تو کتنی بری چیز ہے نا یہ کہ دروازے کے باہر سے جھانکنا. پھر اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے میری بہنوں کہ کسی کے خطوط بنا اجازت پڑھنا، کسی کے میسیجز بنا اجازت پڑھنا، تجسس کرنا. آپ دیکھیں کسی کی دستاویزات کو پڑھنا، یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے یہ کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط پر نظر دوڑائی وہ گویا آگ میں جھانکتا ہے. تو میری بہنوں دیکھیے کہ کتنی بری چیز ہے نا، مطلب کتنی کبھی چیز ہے جس سے ہم کو منع کیا جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ میری بہنوں دیکھیے، پھر اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جب نوک کرتا ہے، سامنے والا پوچھتا ہے کہ کون ہے، تو وہ نام نہیں بتاتا، بس نوک کیے جاتا ہے. تو یہ بھی عادت صحیح نہیں ہے. اپنا نام فوراً بتا دینا چاہیے کہ میں فلاں ہوں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، ہے نا. اکثر دیکھیے ٹیلی فون پر بھی نا، موبائل پر بھی کسی کا اننون نمبر سے جو ہے کال آتا ہے، فون پر کسی کا فون آیا، آپ نے پوچھا کون ہے، کون کہہ رہا ہے، تو سامنے سے اکثر کیا جواب آتا ہے کہ میں بول رہی ہوں، ہے نا، میں بول رہی ہوں. اب میں سے کوئی کیا سمجھے، ہے نا. اور پھر سمجھ نہیں آتی تو شکایت شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھو تم کتنی ویسی ہو، مجھے پہچانا نہیں، ہے نا، میں تو تمہیں یاد رکھی ہوں، میں نے فون کیا، میری آواز سے پہچان لینا چاہیے تھا. تو میری بہنوں یہ بھی درست بات نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ خطیب بغدادی نے علی بن عاصم سے نقل کیا ہے کہ وہ بصرہ گئے تھے ایک دفعہ، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور دروازے پر دستک دی. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے، تو جواب دیا کہ انا یعنی میں ہوں. تو حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا نام میں ہوں یعنی انا ہو. پھر باہر تشریف لائے اور ان کو وہ حدیث سنائی کہ ایک روز حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت لینے کے لیے دروازے پہ دستک دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کہ کون صاحب ہے، تو جابر نے یہی الفاظ کہہ دیے کہ انا یعنی میں ہوں. تو آپ نے فرمایا انا یعنی آپ نے 2-3 دفعہ فرمایا کہ میں ہوں یعنی اس میں ہوں سے کوئی کیا سمجھے کہ کون ہے. تو میری بہنوں جو ہے یہ کسی کو بھی فون کرے یا کہیں پر بھی جائے اجازت لے تو اپنی پہچان جو ہے واضح کر دے، اپنا نام بتلا دے کہ میں فلاں ہوں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں. پھر میری بہنوں دیکھیے کہ ہمارا مذہب کتنا پاکیزہ، کتنا شفاف اور کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اس میں جو ہے اجازت کا حکم صرف دوسروں کے گھروں میں جانے کی صورت میں ہی نہیں ہے، بلکہ خود اپنی ماں بہنوں کے پاس جاتے وقت بھی اجازت اس صورت میں بھی لینی چاہیے. دیکھیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کروں؟ تو کہا کہ ہاں. تو اس نے کہا کہ میں تو اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو. اس نے کہا میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، کیا ہر بار جب بھی جاؤں میں اجازت لے کر داخل ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو. کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھے، ہے نا. میری بہنوں سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی بات ہے نا. اور دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس بھی جاتے تھے نا تو بھی اجازت لے کر جاتے تھے. یعنی اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان اپنے گھر میں بھی جا رہا ہے تو کم از کم اس کو کھکار دینا چاہیے، کم سے کم کوئی ایسی آواز نکال دینا چاہیے تاکہ بیوی کو بھی پتہ چل جائے، ہے نا، اور وہ اس کا اچھے طریقے سے استقبال کر سکے. دیکھیے کہ حضرت ابن مسعود کی بیوی زینب کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کبھی گھر میں آنے لگتے تو پہلے کوئی ایسی آواز کر دیتے تھے جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ آ رہے ہیں، اور وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے کہ اچانک گھر میں آن کھڑے ہو، ہے نا. پھر میری بہنوں دیکھیے کہ اجازت لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ پکارنے کی حد مقرر کر دی ہے. جیسے کہ ہم نے قرآن کی آیت میں بھی پڑھا نا کہ جب تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. تو کتنی دفعہ اجازت لینی چاہیے، کتنی دفعہ انتظار کرنا چاہیے، ہے نا. تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ، ہے نا. اجازت زیادہ سے زیادہ پکارنے کی حد کتنی مقرر کر دی؟ 3 مرتبہ. اور فرمایا تیسری بار جواب نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ. تو 3 بار کی حد کیوں ہے میری بہنوں، ہے نا. اس لیے ہے کیونکہ ممکن ہے کہ پہلی یا دوسری بار گھر والے سن نہ پائے ہوں، یا اپنے کسی کام میں مشغول ہو، یا اتنی جلدی دروازے پر نہ آ سکتے ہوں، یا اجازت یا بیل بجنے کی صورت میں وہ جواب نہ دے سکتے ہوں، نماز پڑھے ہوں یا غسل کر رہے ہوں، یا ان کو اس وقت ملنا منظور نہ ہو. تو 3 دفعہ بجانا چاہیے بیل، یا 3 دفعہ اجازت لینی چاہیے، اور اگر اجازت نہ ملے تو لوٹ جانا چاہیے. اور 3 دفعہ بھی ایک دم بالکل بیل پہ ہاتھ رکھ کے بھول نہیں
جائے بلکہ وقفے وقفے سے بچانا چاہیے، تھوڑا تھوڑا وقت مطلب درمیان میں ہو، تھوڑی تھوڑی وقفے سے بجائے، تاکہ جو انسان کسی کام میں مشغول ہو تو کم سے کم وہ وہاں دروازے تک پہنچنے کے لیے اس کو تھوڑا 2-3 منٹ کا وقت تو دینا ہی چاہیے نا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے ابھی میں دروازے پہ گئی تھی، اس نے فلاں نے دروازہ نہیں کھولی یا مجھ سے کہا کہ لوٹ جاؤ، تو اب دیکھو اب زندگی بھر جو ہے میں ان کے گھر پہ قدم نہیں رکھوں گی، ان کے دروازے پہ میں جاؤں گی ہی نہیں۔ تو یہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے میری بہنوں، ہے نا۔ اور یعنی یہ ہمارے ذہن میں بالکل گھٹی میں یہ بات ڈال دیں آپ کہ 3 مرتبہ کے بعد اگر صاحب خانہ سے اجازت نہ ملے یا وہ ملنے سے انکار کر دے یا واپس چلے جانا چاہیے۔ اس کو برا بالکل بھی نہیں منانا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں میری بہنوں۔ بعض اوقات وہ مجبور ہو سکتا ہے، بعض اوقات وہ باہر آ سکتا ہے، نہ آپ کو اندر بلا سکتا ہے، تو ایسی حالت میں اس کا عذر قبول کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ بعض سلف کے سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عمر بھر ہم اس تمنا میں رہے کہ کسی کے پاس جائیں اور جا کر استئذان کریں، یعنی گھر میں آنے کی اجازت طلب کریں، اور وہ مجھے یہ جواب دے کہ لوٹ جاؤ، تو میں اس حکم قرآن کی تعمیل کا ثواب حاصل کر لوں، ہے نا۔ مگر عجیب اتفاق ہے کہ مجھے کبھی یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی۔ تو اگر یہ نعمت ہمیں نصیب ہو رہی ہے تو بالکل اس کو یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے، ہمیں قبول کرنا چاہیے، ہے نا۔ پھر میری بہنوں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم دروازہ نوک کریں یا بیل بجائیں تو کوئی ایسا شخص ہمیں اندر آنے کے لیے کہے جو معتبر ہو، ہے نا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ جو ہے کہہ دے کہ ارے انکل انٹی جو ہے نا اندر آ جاؤ، گھر میں داخل ہو جاؤ، تو بچے کے کہنے پر بھی داخل ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی بڑا انسان، کوئی معتبر انسان اجازت نہ دے دے۔ میری بہنوں دیکھیے اتنا اہم قاعدہ یہاں پر مقرر کیا گیا ہے اور اس کی اتنی تاکید ہے کہ اسی طریقے سے کرو، اگر اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ، اجازت لے بغیر گھر میں داخل نہ ہو۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ میری بہنوں دیکھیے کہ یہ واقعی میں یہ جو ہے ماحول کو پاکیزہ رکھنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہو سکتا ہے میری بہنوں، ہے نا۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر بلا اجازت انسان اندر داخل ہو جائے تو اس وقت اہل خانہ کسی پرائیویٹ گفتگو میں مصروف ہو سکتے ہیں، عورت بے حجاب ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ صاحب خانہ اس سے ملاقات نہ کرنا چاہتا ہو۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے نا کہ ہم جب کسی کے گھر جائیں تو وہ اچھے طریقے سے استقبال کریں، ملنے کے لیے راضی ہوں، اور ہم اچھے سے جس مقصد کے تحت جائیں وہ مقصد بھی پورا ہو، اچھے طریقے سے اچھے ماحول میں گفتگو ہو۔ تو کتنا بہتر اور کتنا پیارا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے وقت میں داخل ہو جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو۔ اگر اجازت ملنے پر بھی تمہیں اجازت نہ ملے، یعنی اجازت مانگنے پر، طلب کرنے پہ بھی اجازت نہ ملے، بلکہ گھر والے کہے کہ ابھی لوٹ جاؤ، تو تمہیں لوٹ جانا چاہیے، یہی تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، الحمدللہ، ہے نا۔ پھر میری بہنوں دیکھیے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یا تمہارے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان تدخلوا، کہ تم داخل ہو جاؤ، بیوتن، ایسے گھروں میں، غیر مسکونہ، جو کہ کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو۔ مسکونتین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسکونت سکونت سے ہے، یعنی کسی کی سکونت وہاں نہ ہو، کوئی رہتا نہ ہو، تو ایسی جگہ تم داخل ہو جاؤ تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس سے مراد کون سی جگہ ہے میری بہنوں؟ یعنی یہاں جہاں پر بیوی بچے یا خاندان آباد نہ رہ رہا ہو، آباد نہ ہو، بلکہ اس سے مراد جو ہے نا ہوٹل ہے، سرائے خانے ہیں، یا کہیں پر جیسے ٹھہرنے کے لیے ریزورٹ ہے، یا ایسی جگہیں جو پبلک پلیس ہے، پبلک کے لیے ہی بنائے گئے ہو، تو غیر مسکونہ فیملی یا خاندان والوں کے لیے نہیں ہو، تو وہاں پر تم جو ہے داخل ہونے میں تم لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ فیہا متاع لکم، اور جن میں فیہا، جس میں متاعن یعنی فائدے کی چیز ہو، کوئی چیز ہو، یا تمہارے فائدے کی یا تمہارے کام کی کوئی چیز ہو، لکم تمہارے، تو واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما تبدون، جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں میری بہنوں ایک بار پھر کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، کہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو، اور فیہا متاع لکم، اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو کچھ تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کی خبر ہے۔ تو میری بہنوں دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں پر فیملی آباد نہ ہو، لوگ نہ رہ رہے ہو، گھر والے نہ ہو، خواتین نہ ہو،
ہے نا، مطلب گھر کی خواتین جو عموماً گھر میں ہم جس طریقے سے رہتے ہیں پرائیویسی والی بات نہ ہو، بلکہ جو عام جگہ ہوں وہاں پر بنا اجازت داخل ہو سکتے ہیں۔ اجازت کا حکم کہاں پر ہے؟ جب کسی کے گھر میں ہم ملاقات کرنے جائیں، لیکن اگر یہاں پر جو مراد ہے وہاں پر اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ہوٹل ہے، سرائے خانے ہیں، مہمان خانے ہیں، دکانیں ہیں، مسافر خانے وغیرہ، جہاں لوگوں کے لیے داخلے کی عام اجازت ہے نا، جو ریزورٹ ہے، جو پبلک پلیس ہے، جہاں پر باقاعدہ داخل ہونے کے لیے مطلب کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، بلکہ عام لوگ وہاں پہ جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، تو ایسی جگہوں پہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ہم الحمدللہ اچھے سے جانتے ہیں نا، کہ ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں اس طرح کے ایریاز میں، ہوٹلز میں یا ریسٹورنٹس میں یا ایسی پبلک پلیس میں، تو ہم اجازت نہیں لیتے ہیں نا، ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں۔ تو یہی قاعدہ اسلام کا بھی ہے کہ گھر کے علاوہ کہیں اور جائیں بنا اجازت کے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مومنین مردوں سے، یغضوا کہ وہ غض سے بصر کرے، یغضوا غض کا مطلب کیا ہوتا ہے میری بہنوں؟ جھکا دینا، ہے نا۔ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کرے اپنی شرمگاہوں کی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے بما یصنعون، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ترجمہ دیکھتے ہیں میری بہنوں کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھے، اپنی نظروں کو بچا کر رکھے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ میری بہنوں دیکھیے کہ اصل میں الفاظ ہے یغضوا من ابصارہم، غض بصر، ہے نا۔ غض کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ کسی چیز کو کم کر دینا، گھٹا دینا، پست کرنے کو غض کہتے ہیں۔ غض بصر یعنی عام طور پہ نیچی نگاہ رکھنا کیا جاتا ہے، لیکن دراصل اس کا مطلب ہر وقت نیچے دیکھتے رہنا نہیں ہے میری بہنوں، بلکہ پوری طرح نگاہ بھر کر نہ دیکھنا، اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دینا، کیونکہ کسی آدمی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی محرم خواتین کے سوا کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے۔ ایک دفعہ اچانک نظر پڑ جائے تو معاف ہے، لیکن یہ معاف نہیں ہے کہ آدمی نے جہاں کوئی کشش محسوس کی پھر وہاں پر نظر دوڑاتے رہے اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھ کی بدکاری سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری بہنوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ آدمی اپنی تمام حواس سے زنا کرتا ہے۔ دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت کرنا زبان کا زنا ہے، آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے، ہاتھ لگانا یا ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے۔ بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہے میری بہنوں، تو شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہے یا اس کی تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہے نا۔ تو کتنی اہم چیز ہے کہ انسان کی نظریں جھکی ہوئی ہے ہر وقت۔ میری بہنوں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ میری بہنوں یہ دیکھیے کہ کتنی اہم چیز ہے یہ غض بصر، نگاہوں کو جھکا کے رکھنا، یعنی انسان کے اندر عفت اور پاک دامنی اور اس کی جو بولتے ہیں نا ایمان کی حفاظت کرنے والی بہت بڑی حفاظت کرنے والی چیز ہے میری بہنوں، کیونکہ شیطان اس راستے سے بھی انسان کے اوپر وار کرتا ہے نا، کہ کسی کی طرف کسی انسان کو متوجہ کر دیتا ہے۔ دیکھیے کہ اسی طرح سے ایک واقعہ بتانا چاہوں گی کہ ایک شخص جو ہے ایک عالم کے پاس اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگا، اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ شروع میں تو جب میری بیوی مجھے پسند آئی تھی، یعنی شادی کے پہلے کی بات، کہ مجھے میری بیوی پسند آئی اور اس وقت وہ میری نگاہ میں ایسی تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا، کوئی کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، مطلب اتنی پسند آئی کہ اس کو رشتے کا پیغام بھیجا، اور پھر جو ہے جب میں نے اسے شادی کا پیغام بھیجا تو اس وقت میری نگاہوں میں اس جیسی کئی ساری لڑکیاں تھیں، مطلب پہلے تو رشتہ بھیجنے سے پہلے اس کو لگ رہا تھا کہ کوئی ایسی ہے ہی نہیں، اسی لیے تو رشتہ بھیجا تھا، اور جب رشتہ بھیج دیا تو پھر لگنے لگا کہ ارے اس جیسی تو بہت ساری ہے۔ پھر جب میں نے اس سے شادی کر لی تو اس وقت اس سے اور زیادہ خوبصورت لڑکیاں میری نظروں کے سامنے سے گزری۔ اب حال یہ ہے کہ شادی کے چند سال گزرنے کے بعد مولوی صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی تمام عورتیں میری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو شیخ نے کیا کہا، اس کی بات سننے کے بعد کیا کہا میری بہنوں، کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیز نہیں بتاؤں میں تمہیں،
تو وہ کہنے لگا کہ کیوں نہیں، ضرور بتائیں. تو شیخ کہنے لگا کہ اگر تم ساری کی ساری عورتوں سے بھی شادی کر لو، یعنی دنیا کی جتنی عورتیں ان سے بھی شادی کر لو نا، پھر بھی تمہیں ایسا لگے گا کہ گلی کوچوں میں پھرنے والے آوارہ کتے دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ حسین و جمیل ہیں. تو آدمی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ حضرت نے جواب دیا اصل پریشانی تمہاری بیوی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب انسان کا دل لالچی ہو جائے اور اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگے تو اور انسان کی شرم حیا سے انسان عاری ہو جائے تو پھر ہے نا قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز اس کی آنکھوں کو نہیں بھر سکتی. سنو تمہاری پریشانی یہ ہے کہ تم اپنی نگاہیں نیچی نہیں رکھ سکتے. پھر پوچھا کیا تم اپنی بیوی کو دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین عورت بنی ہوئی دیکھنا چاہتے ہو، مطلب سب سے زیادہ خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ سب سے حسین لگے. تو کہا کہ پھر تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو. مطلب دیکھیے میری بہنوں کہ کتنا مطلب زبردست یہ چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے کہ انسان اگر نگاہیں نیچی رکھے تو کتنے سارے شر سے وہ شرور سے بچ جاتا ہے نا. تو یہ چیز ہے. اس کے علاوہ میری بہنوں دیکھیے کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا، یعنی بدنگاہی کرنا چھوڑ دے گا، تو میں اس کے بدلے میں اسے ایسا ایمان دوں گا کہ اس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. سبحان اللہ. تو کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا بہترین ایمان نصیب فرمائیں گے. پھر اسی طرح میری بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے. میری بہنوں یہ اس کی حدیث ہے جو نا مسند احمد کی حدیث ہے. یعنی انسان کو کتنی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہاں کچھ باتیں اس سے ہٹ کر ہے، کچھ حکم سے ہٹ کر کچھ مستثنا صورت حال ہو سکتی ہے میری بہنوں کہ جب کسی عورت کو دیکھنے کی کوئی حقیقی ضرورت ہو. مثلا اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لینا چاہیے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے لڑکی دیکھ لی ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا اسے دیکھ لو، اس طرح زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت پیدا ہوگی. اسی طرح ایک شخص نے کسی کو نکاح کا پیغام دیا، انصار کی لڑکی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ لڑکی کو دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے. میری بہنوں تو اس طرح سے کسی سے نکاح کرتے وقت، رشتہ طے کرتے وقت جو ہے انسان اس لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. پھر اس کے علاوہ اور کب اجازت ہے کہ جرائم کی تفتیش کے سلسلے میں کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا، یا عدالت میں گواہی کے موقع پر، یا قاضی کا کسی گواہ عورت کو دیکھنا، یا علاج کے لیے ڈاکٹر کا مریضہ کو دیکھنا، اس صورت میں جو ہے دیکھا جا سکتا ہے. اور میری بہنوں دیکھیے کہ ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے جو ہے نا میں آپ لوگوں کو سناتے چلوں کہ جو واقعہ پیش آیا کہ یہ غض بصر کرنے کی وجہ سے جو ہے کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے. میری بہنوں وہ واقعہ اس طرح سے ہے، تاریخ میں ملتا ہے یہ واقعہ کہ مسلمانوں کی فوج لڑنے کے لیے تیار تھی. ایک موقع پر بہت اچھی طرح مقابلہ کر رہی تھی، دشمن کو ہار ہو رہی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ڈرتے ہی نہیں ہیں، ان کو پکڑے تو کیسے پکڑے ان کو. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ گولیوں سے ڈرنے والے نہیں، یہ تو موت سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کو کسی اور طریقے سے وار کرو. تو پوچھا کہ کیا کریں، یعنی ان لوگوں نے میٹنگ جمائی کہ یہ لوگ تو ہار ہی نہیں رہی، تو جیتتے جا رہے ہیں، یہ تو اتنے بہادر ہیں، اتنے نہ موت سے لڑتے ہیں نہ جنگ سے لڑتے ہیں، بالکل بہادری سے وہ کر رہے ہیں، تو کرے کیا. تو اس میں یہ کسی نے مشورہ دیا، کہا کہ رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ جہاں سے ان کے سپاہی گزرتے ہیں نا تو راستے میں ان طوائفوں کو رکھتے ہیں جو بولتے نا جو اپنی ادائیں اور لاڈ دکھائیں گی اور ان کو اپنے گھروں میں لے جائیں گی، نہ یہ فوجی ہوں گے نہ لڑائی ہوگی، اور جو ہے اس طرح ہم جیت بھی جائیں گے. تو یہ بات جو ہے سب کو بہت اچھی لگی، پلاننگ ہو گئی. اب یہ خبر جو ہے نا مسلمانوں کے لیڈر تک بھی پہنچ گئی ہے نا. مسلمانوں کے بھی تو CID ہوتے ہوں گے نا، وہ لوگ بھی تو ان کی خبریں ان تک پہنچاتے ہوں گے. تو یہ سن کر لیڈر نے کوئی ہائے وائے نہیں کی، بلکہ تمام فوجیوں کو جنگ پہ جانے سے پہلے جمع کیا اور کہا کہ دیکھو اللہ کے نام پر لڑنے جا رہے ہو نا، تو آؤ اللہ کی کتاب بھی ہم تھوڑی سی پڑھ لیتے تھوڑی سی کچھ آیتیں ہم تلاوت کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہمیں فتح ہوگی. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کے جان کے ہی مطلب جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں نا، ہم کچھ اللہ کے کلام کی تلاوت کر لیتے ہیں.
تو انہوں نے جو ہے وہ جو لیڈر تھے انہوں نے کتاب کھولی اور ان آیتوں کی تشریح کر دی میری بہنوں، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ہے نا، یہ ان کے کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور ساتھ ہی بتا دیا کہ امت مسلمہ کے مردوں کے لیے یہ حکم ہے، بلکہ مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ بلا ضرورت نگاہ پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھیں۔ اب جو ہے یہ ترغیب دے کر، یہ آیت کی تشریح کر کے اور سپاہیوں کو اس بات کی ترغیب دے کر کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا چاہیے، پھاڑ پھاڑ کر کسی لیڈیز کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، انہوں نے روانہ کر دیا۔ اب جب فوج روانہ ہوئی تو راستے میں پلاننگ کے مطابق ان لوگوں نے کیا کیا، عورتیں جو ہے کھڑی تھیں راستوں پر، اور جو ہے وہ اپنی فوجی جو ہے نا وہ اپنی ادائیں، یہ عورتیں جو ہے اپنی ادائیں اور اپنے ناز اور اپنی طرف راغب کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن کیا ہوا، ابھی جو آیت پڑھ کر آ رہے تھے نا، سن کر آ رہے تھے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے، اس کا اتنا اثر تھا کہ فوجی وہاں سے گزرتے چلے گئے اور کسی عورت کی طرف جو ہے نا نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی، اور میدان جنگ میں گئے، بے خوفی سے لڑے اور فتح پائی۔ پھر جب مسلمانوں نے فتح پا چکے تو وہ طوائفوں کا ایک گروہ جو وہاں پر کھڑی ہوئی تھی عورتیں، تو ان کا گروپ جو ہے مسلمان لیڈر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک بات بتائیں کہ آپ نے اپنے فوجیوں کی کیسے ٹریننگ کی ہے؟ آج تک ہمارے وار سے کوئی بھی نہیں بچا، ہمارا حسن ایسا ہے کہ کوئی بھی ہم سے بچ نہیں پاتا، اور لیکن انہوں نے تو ہمیں نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، تو کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا وجہ تھی، کیسے ٹریننگ کی ہے، کیا آپ نے ان کو باتیں سکھائی ہیں جس کی وجہ سے ان کے اخلاق اس طرح سے ہے؟ تو وہ جواب دینے لگے کہ قرآن کی ایک آیت پڑھائیے آج صبح، ہو سکتا ہے اس پر عمل کر لیا ہو۔ تو وہ کہنے لگیں کہ اچھا کون سی آیت، ہمیں بھی بتائیں۔ تو بتائے کہ یہ جو آیت ہے نا کل للمؤمنین، یہ آیت پڑھ کر سنائی میری بہنوں، تو جو ہے آواز آئی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میری بہنوں پورا طوائفوں کا گروپ جو ہے مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگی وہ دین کتنا خوبصورت ہوگا جس کی ایک آیت نے اتنے بڑے فتنے کے آگے بند باندھ دیا۔ تو سبحان اللہ میری بہنوں، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بہترین تعلیم جو ہے اپنی کتاب میں ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور عمل کرنے سے دیکھیے کتنے بڑے بڑے فوائد جو ہے انسان کا مقدر بنتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جھکا کے رکھے اپنی نگاہوں کو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کرے اپنی شرمگاہوں کی۔ میری بہنوں دیکھیے یہ وہی باتیں ہیں جو پچھلی آیت میں مردوں سے کہی گئی، یہاں پر عورتوں سے خاص طور سے الگ خطاب کیا گیا۔ یعنی دیکھیے کتنے اہم احکامات ہیں یہ کہ مردوں اور عورتوں کو الگ الگ مخاطب کر کے سیم بات کہی گئی۔ وہاں پہ فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور یہاں عورتوں کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور بھی عورتوں کے لیے احکامات ہیں، وہ کیا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کرے زینتہن، ان کی زینت کو، یعنی اپنی زینت کو، اپنے بناؤ سنگار کو، اپنی آرائش کو، اپنی زیبائش کو جو ہے ظاہر نہ کرے، الا بجز، مگر سوائے اس کے کہ ما ظہر منہا، جو کہ خود سے ظاہر ہو جائے، ما ظہر جو ظاہر ہو جائے، منہا اس میں سے خود سے ظاہر ہو جائے۔ اور کیا احکام ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ، وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ یضربنا مطلب ڈالے رکھے، بِخُمُورِهِنَّ، اپنی اوڑھنیوں کے آنچل کو یا اپنے دوپٹوں کو یا جو بھی جس سے ان کا بدن ڈھکتا ہو وہ ڈالے رکھے، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی سینوں پر، ہے نا، اپنی سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھے، وَلَا يُبْدِينَ، اور ظاہر نہ کرے زینتہن، اپنی زینت کو، اپنی زیبائش کو، اپنے بناؤ سنگار کو، اپنی آرائش کو، الا مگر سوائے کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، لِبُعُولَتِهِنَّ، لِبُعُولَتِهِنَّ یعنی اپنے شوہر کے سامنے، او آبائی بُعُولَتِهِنَّ، او یا آبا مطلب والد، بُعُولَتِهِنَّ اپنے شوہروں کے باپ کے سامنے، او ابنائہن، یا ابنا بنی سے ہے، بنی سے ابنا یعنی بیٹے، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بُعُولَتِهِنَّ، یا ابنا بیٹے، بُعُولَتِهِنَّ اپنے شوہروں یعنی اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے،
او بنی اخواتہن یا بیٹے، بنی بیٹے، اخواتہن اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، اخوات کسے کہتے ہیں؟ بہنوں کے، اور نسائہن یا اپنی عورتوں کے سامنے، یعنی جو میل جول کی عورتیں ہوتی ہیں ان کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن یا پھر جو ان کی ملکیت میں ہو، یعنی جو ایسے لوگ جو ان کے مملوک ہو، غلام ہو، او التابعین یا وہ زیر دست مرد، تابعین مطلب وہ اتباع کرنے والے، غیر اولی الاربتی، غیر اولی الاربتی من الرجال، یا وہ مرد جو غیر اولی الاربتی، کوئی کسی قسم کی مطلب جو غرض نہ رکھتے ہو، من الرجال مردوں میں سے، اوی طفل اور یا بچوں میں سے، یا وہ بچے جو الذین لم یظہروا جو کہ نہ ان پر ظاہر ہوا ہو، علی عورات النساء، یعنی عورتوں کی پوشیدہ باتیں ان پر ظاہر نہ ہوئی ہو، یا وہ عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی نہ واقف ہو، تو ان کے سامنے آ سکتی ہیں۔ ولا یضربن، پھر اگلا حکم کیا ہے؟ ولا یضربن بارجلہن، اور نہ مارتی چلے، بارجلہن اپنے پاؤں نہ مارتی چلے، یعنی زمین پر اپنے پاؤں مارتی نہ چلے، لیعلم ما یخفین من زینتہن، لیعلم تاکہ جان لے، ما یخفین جو کچھ چھپا رکھی، من زینتہن انہوں نے اپنی زینت کو، مطلب ان کی زینت جو کچھ بھی انہوں نے چھپا رکھی ہے، تو زمین پر ایسے پاؤں مارتے نہ چلے کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا جو ہے علم ہو جائے، یعلم مطلب جان لی جائے، یعنی لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب توبہ کرو اللہ کی طرف جميعا، سب کے سب، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے مومنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ، توقع ہے کہ تم فلاح پا جاؤ۔ میری بہنوں دیکھیے یہ طویل آیت ہے، اور اس کو ہم اس کا ترجمہ پھر سے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھے، اپنی نظروں کو بچا کر رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کرے، اپنے بناؤ سنگار کو نہ دکھائے، بجوز اس کے کہ الا ما ظہر منہا، کہ اس کے کہ خود بخود وہ ظاہر ہو جائے، خود بخود ظاہر ہو جائے، اس کے علاوہ ظاہر نہ کرے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ اور چاہیے کہ ڈالے رکھے، بِخُمُورِهِنَّ اپنی اوڑھنیوں کو، اپنی دوپٹوں کے آنچل کو، علی جیوبہن اپنی سینوں پر، ولا یبدینا اور نہ ظاہر کرے اپنی زینتہن اپنی زینت کو، مگر کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ الا بعولتہن او آبائہن او آبائی بعولتہن او ابنائہن او ابنائی بعولتہن او اخوانہن، یعنی کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ شوہر باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، او اخوانہن او بنی اخوانہن اپنے بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن بہنوں کے بیٹے، وہ او نسائہن اپنے میل جول کی عورتیں، او ما ملکت ایمانہن اپنے مملوک، او التابعین وہ زیر دست مرد جو ابھی غیر اولی الاربتی من الرجال جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا پھر وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہوئے ہوں، اور پھر کیا ہے کہ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اور تم سب توبہ کرو، یعنی تم توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے مومنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ شاید کہ توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ میری بہنوں دیکھیے کہ یہاں پر عورتوں کے لیے بھی غض بصر کے احکام دیے گئے ہیں نا، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے۔ عورتوں کے لیے بھی وہی احکام ہے جو مردوں کے لیے، یعنی قصداً زبردستی بلا وجہ کا غیر مردوں کو تکتے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ نگاہ پڑ جائے تو بالکل فوری طور پہ ہٹا لینا چاہیے۔ لیکن تھوڑا سا فرق ہے، یعنی مرد کے عورت کو دیکھنے کی بنسبت عورت کے مرد کو دیکھنے کے معاملے میں احکام تھوڑے سے مختلف ہے میری بہنوں، کیونکہ ہم کو کچھ مثالیں سیرت سے ملتی ہے۔ ایک تو دیکھیے حضرت عائشہ کی روایت ملتی ہے کہ 7 ہجری میں حبشیوں کا وفد
آیا، مدینہ آیا اور انہوں نے مسجد نبوی کے احاطے میں ایک تماشا دکھایا، کھیل دکھایا، کرتب دکھایا نا، تلوار تیر کا وغیرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تماشا دکھایا تھا۔ اسی طرح سے حضرت فاطمہ بن قیس کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ عدت کہاں گزاریں گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک کے ہاں انہیں رہنے کے لیے کہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے ہاں تو بہت سارے صحابہ جاتے آتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بڑی مالدار اور فیاض خاتون تھی، لوگ ان کے ہاں مہمان بنتے رہتے تھے، وہ ان کی ضیافت کرتی تھیں، لہٰذا فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ ابن مکتوم کے ہاں رہو، وہ اندھے ہیں، ان کے ہاں بے تکلف تم رہ سکو گی۔ تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے میری بہنوں کے راستہ چلتے ہوئے دور سے کوئی جائز قسم کا کھیل تماشا دیکھتے ہوئے اگر نگاہ پڑ جائے تو وہ ممنوع نہیں ہے۔ پھر میری بہنوں دیکھیے کہ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنی اوڑھنیوں کے آنچل جو ہے اپنے سینوں پر ڈالے رکھے۔ تو خاص طور سے یہاں پر سینوں پر کو ڈھکنے کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ میری بہنوں دیکھیے یہاں پہ جان لیجیے کہ بدن کی قدرتی زیبائش میں سب سے زیادہ نمایاں چیز عورتوں کے سینے کا ابھار یا ان کے پستان ہی ہے، جو مرد کے لیے خاصی کشش رکھتے ہیں، لہٰذا اس کو ڈھانکنے کی بطور خاص تاکید یہاں پر کی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ زمانے جاہلیت میں کیا کرتی تھیں عورتیں، اپنے سروں پر ایک طرح کے کسادے باندھے رکھتی تھیں، جس کو کیا کرتی تھی وہ سامنے سے کپڑا لے کر پیچھے جو ہے نا جن کی گرہ پیچھے چوٹی پر یا جوڑے پر جو ہے لگا دیتی تھی، یعنی ان کو گاٹھ باندھ دیتی تھی۔ اس طرح کرنے سے کیا ہوتا تھا کہ سامنے گریبان کا حصہ تو کھلا ہی رہتا تھا، یعنی سینے پر یا گلے پر کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، سارا کے سارا دوپٹہ اور سارا جو باندھتی تھی وہ تو پیچھے چلا جاتا تھا، ہے نا۔ تو اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی میری بہنوں تو مسلمان عورتوں میں جو ہے اس آیت کے نزول کے بعد دوپٹے کا رواج ہو گیا، جس کا مقصد تھا کہ عورت اپنے اسے دوپٹے کو اوڑھ کر اچھی طریقے سے اپنے بدن کو، اپنے گلے کو، اپنی کمر کو، اپنے تمام شیپ کو اچھی طریقے سے ڈھک لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس حکم کو سن کر انصار کی عورتوں میں کوئی ایسی نہیں تھی جو اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو، ہر ایک عورت اٹھی اور کسی نے اپنی کمر کا پٹا کھول کر، کسی نے چادر اٹھا کر فوراً دوپٹہ بنا لیا اور اوڑھ لیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت جب نماز کے لیے عورتیں، جتنی بھی عورتیں جو ہے مسجد میں آئیں تو وہ سب دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، یعنی اپنے آپ کو پوری طرح سے ڈھک لیا تھا، کور کر لیا تھا میری بہنوں۔ تو میری بہنوں دیکھیے کہ یہاں پر ماشاءاللہ سے اتنی لمبی آیت ہے، اتنی طویل آیت ہے، اس آیت کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے زندگی کے کچھ اصول نکلتے ہیں کہ ہم کو اپنی زندگی میں کیا چیزوں کو اپنانا چاہیے، ہے نا۔ تو یہ وہ اصول کیا ہے؟ یہ 5 چیزیں شرط ہے میری بہنوں۔ 5 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے کہ پہنے ہوئے گھریلو کپڑوں کی نمائش نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو بھی ہم نے اندر پہن رکھا ہے اس کی لوگوں کے سامنے نمائش نہیں ہو۔ پھر دوسری چیز یہ کہ جسم کے شیپ کی نمائش نہ ہونی چاہیے، یعنی اتنا تنگ لباس نہ ہو کہ جسم کا ابھار نظر آئے، بلکہ ڈھیلا ڈھالا اور معقول لباس انسان نے پہننا چاہیے۔ اور پہنے ہوئے زیورات کی نمائش نہ ہو، یعنی ان کی جھنکار کی آواز نہ پہنچے۔ بعض اوقات دیکھیں نا ہم ایسی چوڑیاں پہن لیتے ہیں یا پائل پیر میں ہوتی ہے جس کے گھونگھروں کی آواز آتی ہے، چلتے ہیں تو ہاتھ ہلا ہلا کے بڑی ادا سے لہرا کر انسان اگر چلتا ہے تو اس کی جھنکار کی آواز جو ہے باہر نکلتی ہے اور وہ مردوں تک پہنچتی ہے اور انہیں اٹریکٹ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو جو بھی زیور اس نے پہن رکھا ہے عورت نے، چاہے وہ بجنے والا کوئی زیور ہو یا چوڑی ہو، یا پہلی بات تو یہ اس طرح کی زیورات پہننا نہیں چاہیے کہ جس کی آواز خوب زیادہ نکلے، لیکن اگر پہنا بھی ہے تو وہ اس طریقے سے بالکل بھی بولتے نا لہرا کر اور ادا کے ساتھ نہ چلے، بلکہ بالکل باوقار طریقے سے چلے تاکہ جو زیور پہنے رکھی ہیں انہوں نے اس کی جھنکار جو ہے باہر تک نہ پہنچے۔ پھر جو ہے اگلی چیز کیا ہے میری بہنوں؟ خوشبو، یعنی ایسی خوشبو بھی استعمال نہ کریں کہ جس سے مرد حضرات متوجہ ہوں۔ یعنی یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھار کوئی خاتون اتنی تیز خوشبو لگا کر جاتی ہے کہ وہ جس راستے سے گزرتی ہے تو وہ راستہ بولتے نا وہ 4 لوگ جو ہے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ کون یہاں سے گئی ہے۔ تو عورت اگر خوشبو لگا بھی رہی ہے میری بہنوں تو ایسی خوشبو ہونا چاہیے جس کی خوشبو ان کی حد تک ہی محدود رہے، وہ باہر نہ نکلے۔ میری بہنوں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عورت گھر سے نکلتی ہے تو خیر ہے، مگر اب ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ان شرائط کی پابندی کرتے ہیں، کیونکہ میری بہنوں دیکھیے کہ بہت ہی دہلا دینے والی حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں فرمایا ہے کہ 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں، میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ جن کے پاس گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے اور ان سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں، ہے نا، گائے کی دم جیسے کوڑے ہیں اور اس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں۔ اور دوسرے وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، دوسروں کو رجھاتی ہیں، خود دوسروں پر رچھتی ہیں، ان کے سر ناز سے بختی اونٹوں کی مانند جو ہے ٹیڑھے ہوتے ہیں،
ٹیڑھے ہیں یہ عورتیں نہ جنت میں جائیں گی، نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ تو میری بہنوں دیکھیے کہ اونٹ کا کوہان کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ اونٹ کا کوہان مطلب یہ کہ انسان اس طریقے سے باہر نکلے، عورت ایسی طریقے سے برقع پہنے کہ اس کے سر پر کبھی دوسرا سر بھی نظر آ رہا ہو، ہے نا۔ کیا کبھی غور کیا میری بہنوں ہم نے کہ ہماری برقعے کی شکل کیا ہوتی جا رہی ہے؟ آپ دیکھیے کہ مارکیٹ میں کیسے بڑے بڑے کلپ دستیاب ہیں، اسے لگا کر پہلے تو جوڑے کے بالوں کو جوڑا باندھ کر پھر اس پہ بڑا سا کلپ لگا کر اور پھر جو اسکارف کو لپیٹ کر جو ہے فولڈ کر کے پھر اس پر باندھا جاتا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سر کے اوپر ایک سر اور ہو، ہے نا، اور آگے اور پیچھے سے بالکل بھی مطلب ڈھکا ہوا، مطلب یہ نا دوپٹہ آج کل اسکارف جو ہے دوپٹوں سے بہت چھوٹے ہو گئے ہیں، ہے نا۔ اسٹال جو باندھتے ہیں وہ اسٹال آلریڈی چھوٹے ہوتے ہیں، پھر اس کو واپس اس کو اور فولڈ کر دیا جائے تو اور چھوٹے ہو جاتے، پھر جب اس کو انسان لپیٹتا ہے تو کیا وہ دوپٹے کا یا اس چیز کا حق ادا کر پاتا ہے میری بہنوں؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم کو اپنے برقعے پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا مطلب برقع پہننے کا مقصد یہ ہو کہ ہم پوری طرح سے کورڈ ہو، ہمارا سینہ، کمر، گلا، پیٹھ وغیرہ سب کچھ اچھی طریقے سے ڈھکی ہونی چاہیے میری بہنوں۔ پھر دیکھیے میری بہنوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج کل کے دور میں جو کہتے ہیں نا یا تو ان کو غلط فہمی ہے یا ان کے پاس علم کی کمی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، یہودی اور مشرک پیچھے پڑے ہوئے تھے عورتوں کے، پریشان کرتے تھے، اس لیے آپ کو بولا گیا تھا کہ اپنی عورتوں کو کور رکھو۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، پردہ ہمارے لیے کہاں ہے، ہمارے پردہ تو ہماری آنکھوں میں ہے۔ اس طریقے سے باتیں بھی کی جاتی ہے، افسوس ہوتا ہے میری بہنوں ایسے لوگوں کی سوچ پر، کیونکہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ کیا آج کل کے مرد حضرات ایسے پاک دامن، ایسے ایماندار، ایسے صدیق، ایسے ہیں جیسے کہ صحابہ کرام تھے؟ یا ہم عورتیں ایسا چیلنج قبول کرتی ہیں کہ ہم کل کی عورتوں کی جیسے کہ کل کی عورتیں جس کیٹیگری کی تھی، ہم جو امہات المومنین تھی، کیا ہم اتنے پاک دامن، اتنے ایماندار، اتنے اللہ سے ڈرنے والے، اتنا تقوی رکھنے والے ہیں، ہے نا؟ تو جب اتنے بڑے اور اتنے اعلیٰ کردار والوں کے لیے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اس دور میں، جب صحابہ کرام تھے اور ان کا کتنا اعلیٰ درجہ تھا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا رقب ملا تھا، تو ایسے لقب پانے والے اور صحابیات اور ازواج مطہرات کے دور میں اتنے اعلیٰ لوگوں کو اتنی پابندی کی گئی، یہ حکم دیا گیا اور کور کرنے کا حکم دیا گیا، تو ہمیں آج کے ماحول کے حساب سے ہمیں کیا کرنا چاہیے میری بہنوں؟ یہ خود ہمارے لیے ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج کا ماحول تو کتنا بگڑ چکا ہے نا۔ اس دور سے اس دور میں آتے آتے نہ جانے کتنی ہم نے سیڑھیاں چڑھ لی ہے فحاشی اور عریانیت کے اندر، تو ہم کو اور کتنا زیادہ اپنے آپ کو کور اور بالکل باپردہ رکھنا چاہیے، یہ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو میری بہنوں الحمدللہ یہاں پر ہماری آج کا سبق ہم مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیتوں کے ساتھ اگلی کلاس میں پھر حاضر ہوں گے، اور ہم مکمل کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔